امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا اور نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی نرمی دکھا دیں، کوئی پلپلا پن دکھا دیں، چلو کوئی گل نہیں، وہ بھی تو ساڈے ہارنے نا، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ ذرہ برابر بھی آپ نرمی دکھائیں گے تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ ایسا معاملہ ہے نہیں کہ اس میں ہم نرمی دکھائیں، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور قرآن مجید کی 100 آیات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور احادیث متواترہ۔ اب جو دین کے طالب علم ہیں ان سے پوچھیں کہ احادیث متواترہ کسے کہتے ہیں؟ 210 احادیث تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے بھیجا ہے، وہ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مسائل بہت سارے ہیں اور اس میں امت بٹی بھی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ساری امتی متفق ہے، ساری امتی مانتی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے، اونچی بولو، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سادہ کر کے سمجھایا کرتے تھے اپنے غلاموں کو، سادہ کر کے، بالکل سادہ سی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم فرمایا لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر میں اب آپ سے وہ صرف اور نحو کی لینگویج میں شروع کر دوں تو آپ سمجھیں گے نہیں اس بات کو۔ سادہ جس طرح بندہ سامنے بیٹھا ہو اسی طرح سے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ کوئی شخص بہت خوبصورت محل بنائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے۔ بڑا اس نے خوبصورت محل بنایا، سارا سجا سنوار کے تیار کر کے لوگوں کو کہا کہ آؤ دیکھو، بس اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آئے، اس محل کو دیکھا، لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، کیا فرش ہے، کیا قالین، کیا خوبصورتی ہے اس محل کی، لیکن پتہ نہیں اس اینٹ کو کیوں چھوڑا گیا ہے، یہ ایک اینٹ کیوں لگائی گئی ہے۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میں وہ آخری اینٹ، فرمایا میں وہ آخری اینٹ جس طرح اس اینٹ نے محل کو پورا کر دیا ہے، اب کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو آخری اینٹ تھی نا، جو ختم نبوت کا تاج تھا، وہ مجھے پہنا کے بھیج دیا ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی قادیان کا دجال اٹھ کر کہے جی میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم مان جائیں گے، اور چھوڑ تو کیسی بکواس کر رہا ہے، جب ہمیں مدین ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جب حضور نے فرما دیا کہ بس میں آخری نبی ہوں، تو آج کوئی دجال، کوئی کانا اٹھ کر کہے کہ جی میں، یار دیکھیں نا، جو اتنا خوبصورت محل ہو جس میں یوسف بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، آدم بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں، اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام، اتنی خوبصورت اینٹیں جس محل میں لگی ہوں، اس میں کوئی قادیان کا روڑا، ہاں جی نہیں سمجھ آئی میری گل دی، چلو تسی نہ بولو کوئی گل نہیں۔ اور بھائی اتنی خوبصورت جس محل کو سجایا گیا ہو، سنوارا گیا ہو، اور جس میں آخری اینٹ مدینے والے مصطفیٰ نے لگا دی، تو اب کوئی قادیان کا روڑا اٹھ کے کہے جی میں بھی نبی ہوں اور اس محل میں لگنا چاہتا ہوں، تو ہم مان جائیں گے؟ ہیں ہے نا ایسی بے وقوفوں والی بات۔ تو یہ جاہل اٹھ کر کہنے لگا جی میں نبی ہوں، تو یہ قادیان کا دجال، سنو یہ تو کانا تھا نا، کانا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا علی، اے علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے،
اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے. فرمایا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی, وہی نسبت ہے تمہاری میرے ساتھ. لیکن یاد رکھنا ہارون تو موسیٰ کے بعد نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو. نہیں سمجھ آئی لگتا ہے. علی تم نبی نہیں ہو, تمہاری نسبت وہی ہے لیکن تم نبی, کیونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے مجھے پہنا دیا ہے, مجھے ختم نبوت کا. اور ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, اگر کوئی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا, تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. ان احادیث سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح آیا ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنا. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جب علی پاک نہیں نبی بنے, جب عمر پاک نہیں بنے, صدیق اکبر نہیں بنے, عثمان غنی نہیں بنے, ہاں جی وہ جس حسین نے سارا ہی کنبا لوٹا دیا, ہاں جی وہ نہیں بنے, تو یہ قادیان کا دجال کیسے اٹھ کے کہے جی میں نبی ہوں؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. دماغ تو خراب ہی تھا اس کا, میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کا دماغ خراب تھا. اس کا اپنا بیٹا لکھتا ہے, وہ کہتا ہے ابا جی کو گڑ بڑا پسند تھا, گڑنا بڑا ہی پسند تھا, اور ہر وقت وہ جیب میں نا گڑ کی وہ ڈلی رکھتے تھے. تو کبھی کبھی ان کو پیشاب بھی بڑا آتا تھا, کہتے تھے دور چلے جاتے تھے پیشاب کرنے کے لیے, تو کبھی کبھی نا جلدی میں پیشاب میں وہ گڑ کا جو ہے نا وہ ڈھیلا نکال کر اس سے پیشاب صاف کر لیا کرتے تھے اور مٹی کھا لیا کرتے تھے. ہاں جی تو یہ پاگل ہے, اس طرح کے نبی ہوتے معاذ اللہ. ہاں جی یہ تو تماشا تھا, یہ تو ایک مزاحیہ کارٹون سا تھا, میں اسے کیا سمجھوں اور کیا. تو ان احادیث سے, قرآن پاک کی آیات سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا. اور ہمارا عقیدہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں اور کسی طرف کیا جانے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں سرکار علیہ السلام نے یہ خبر پہلے دی ہوئی ہے, پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا. فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں, لیکن میرے غلاموں وہ سب جھوٹے ہوں گے, اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیج دیا.